بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب علماء کرام، اس تقریب میں موجود تمام معزز سامعین کرام، میں انتظامیہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت تقریب میں مجھ جیسے ناچیز کو بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اس مقام پر یوم آزادی کا جشن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ہر ملک کی تاریخ میں کچھ دن ایسے اہم ہوتے ہیں کہ جن کی اہمیت کے پیش نظر وہ قوم اس کو یاد رکھتی ہے۔ ہمارے پیارے ہندوستان میں بھی 15 اگست اور 26 جنوری نہایت اہم دن ہیں، کیونکہ انہی تاریخ کو تقریباً 150-200 سال کی غلامی کے بعد ہمارا پیارا ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ ہر سال 26 جنوری اور 15 اگست کو یوم آزادی کے نام پر بڑی دھوم دھام سے یہ دو دن منائے جاتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت ایک قومی تو ہر کسی اہمیت ہے تمام ہندوستانیوں کے نزدیک۔ ہمارا ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، لیکن آزاد ہونے کے بعد ہمارے آزاد ہندوستان کا کوئی اپنا قانون نہیں تھا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اور اس دستور کو مکمل کرنے کے لیے ایک دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی اور قانون 26 نومبر 1949 کو بن کر تیار ہو گیا، لیکن اس کو 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ تب سے آج تک تمام ہندوستانی ان دنوں کو یوم جمہوریہ کے نام سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑی مسرت کے ساتھ مناتے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارے ملک کے دستور نے ہر فرد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی ہے۔ بہرحال انگریز جو تن کے گورے اور من کے کالے تھے، انہوں نے لگ بھگ 200 سال تک ہمارے پیارے ہندوستان کو غلام بنائے رکھا۔ ہم ہندوستانی آپس میں پہلے بہت پیار محبت سے رہا کرتے تھے، اور یہاں کے راجہ مہاراجہ ایک دوسرے کے خلاف ضرور ہوتے تھے اور وہ لڑتے جھگڑتے بھی تھے، بہت سے تو عوام پر ظلم بھی کرتے تھے۔ اس کا ہی فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے ہندوستانیوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنا شروع کر دی۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی آپس کی چھوٹی موٹی پھوٹ کا بڑا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ بہرحال وہ ہندوستان کے اندر آئے ہوتے تجارت کی غرض سے، مگر یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، اور جب انہیں محسوس ہو گیا کہ اب ہم نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے، تو انہوں نے لوٹ کھسوٹ شروع کر دی اور یہاں کے اعلیٰ کاریگروں کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور ہندوستانیوں سے خام مال انگلینڈ لے جایا کرتے تھے اور پھر وہاں اپنے کارخانوں میں تیار کرتے اور ہندوستانیوں کو بہت مہنگے داموں میں بیچا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بو کو سب سے پہلے علماء کرام نے محسوس کیا۔ جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں بھی انہوں نے وطن سے محبت کے ترانے گائے، ظلم و ستم اور طرح طرح کی پریشانیوں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ قابل قدر سامعین کرام، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہی نہیں، ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ قیادت و سیاست ہو، یا آزادی وطن کے لیے میدان جنگ ہو، یا کسی تحریک کی قیادت ہو، یا مصیبت کے وقت میں لوگوں کی مدد و غمساری رہی ہو۔ بہرحال ہر میدان میں علماء کرام نے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں اور حکومت وقت کے سامنے سینہ سپر ہو کر حق اور سچ بات رکھی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس کے سلسلے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت اور جنگ آزادی کا سور علماء اور مسلمانوں نے ہی پھونکا۔ ہندوستان کے بے شمار اکثریت اور اقلیت کے افراد اور عوام و خاص یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا۔
یہ بات اپنی تاریخ سے ناآشنائی پر مبنی ہے۔ یہ تاریخ کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقف ہیں۔ اور آزادی کے بعد ملک کے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جان بوجھ کر اس تاریخ کو دبا دیا گیا، اور حقیقی مجاہدین آزادی پر دبی چادر ڈال دی گئی، جس کی وجہ سے عوام ہی نہیں بلکہ خاص کا طبقہ جنگ آزادی کے اصل ہیرو اور سور پھونکنے والوں سے ناواقف ہے۔ ملک کی آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہوئی تھی۔ بلکہ 1799 میں تو ٹیپو سلطان شہید ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے تھے، جس وقت ان کے خون میں لتڑی ہوئی لاش کے اوپر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد ہی سے انگریز یہ کہنے کی ہمت پیدا کر پائے تھے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی نہیں ہے، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت اور انگریز کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بعد علماء کرام نے غلامی کی آہٹوں کو اور زیادہ محسوس کر لیا، اور اس کے بعد ہی سے جہاد آزادی کا آغاز ہوا، جب انگریز نے 1803 میں دہلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا ہوگا۔ اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین، خدا رسیدہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں یہ فتویٰ دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ جرأت مندانہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا کہ اس عالم دین کے علاوہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کے لیے جہاد کا اعلان کر سکتا تھا۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کا شعور ہندوستان کے کسی اور طبقے کے اندر نہیں تھا۔ مسلمانوں میں یہ شعور سب سے پہلے پیدا ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی فراست ایمانی نے من جانب اللہ اس کے بھیانک نتائج کو بھانپ لیا، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس فتوے کی پاداش میں ان کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ انہیں زہر دیا گیا، ان کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دلی شہر سے در بدر کر دیا گیا، ان کے جسم پر سفید داغ پیدا ہو گئے، لیکن اس مرد مومن نے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کی۔ جو موقف اختیار کیا تھا اس سے ایک انچ بھی ان کا قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی اپنے شاگردوں میں آزادی وطن کا شعلہ بھڑکاتا رہا، اور انہوں نے اپنے روحانی شاگردوں میں سے 2 آدمی اس امانت کو سنبھالنے والے اپنی موت سے پہلے ہی تیار کر دیے تھے۔ ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور دوسرے اپنے ہی خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس تحریک کو ان دونوں کے سپرد کیا، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے 1824 میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت اور اس کا عہد لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کریں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب کسی کے اندر اس ملک میں آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کرنے کا شعور نہیں تھا۔ یہ علماء پٹنہ گئے، غازی پور گئے، کاندھلہ گئے، سہارنپور گئے، دیوبند تک آئے، اس لیے کہ جہاد کرنے والوں میں جو لوگ ان کے ساتھ بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہوئے ہیں ان میں دیوبند کے مجاہدین کا بھی ذکر آتا ہے۔ بالاکوٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمان ان دونوں صاحبان کے ساتھ سب سے پہلی آزادی وطن کی جنگ میں شہید ہوئے۔ آج دنیا اس تاریخ سے ناواقف ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ آزادی وطن کی تاریخ 1857 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جہاد آزادی کا دوسرا دور 1857 سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے جہاد آزادی میں تنہا علماء ہی تھے جو بالکل چوٹی کے لوگ تھے۔ ان کا سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد تھا، جو دوسرے جہاد آزادی وطن کا مقدمہ تھا۔ اسی جہاد میں بالاکوٹ کے میدان میں حضرت مولانا سید احمد شہید اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان دونوں کی قبریں آج بھی بالاکوٹ میں موجود ہیں۔ جو لوگ وہاں اس
وقت ناکامی کے بعد واپس ہوئے، ان لوگوں نے واپس آ کر پھر اکائیوں کو جمع کیا اور افراد کو تیار کیا، جس میں 26 سال لگے، اور 26 سال تک اس آگ کو جلانے کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا۔ میدان بدل دیا لیکن نعرہ وہی آزادی وطن کے لیے جہاد تھا۔ اب اس جہاد کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن مسلمان زیادہ تھے اور ہندو کم تھے۔ سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، دلی اور مظفر نگر کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم آگ کے شعلوں کے اوپر کھڑی تھی، لیکن مسلمان اور علماء سب سے زیادہ اس کی زد میں تھے۔ میرٹھ میں جن 152 یا 51 لوگوں کی تاریخ ملتی ہے جن کو 1857 میں پھانسی دی گئی تھی، ان میں اکثریت مسلمانوں اور علماء کرام کی تھی۔ دلی میں 1857 کی ناکامی کے بعد تقریباً 33 یا 34 ہزار علماء کو شہید کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دلی جو شاہان مغلیہ کے دور سے اسلام اور علوم اسلامیہ کا مرکز سمجھی جاتی تھی، اگر باہر کا کوئی آدمی وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو وہ پوری دلی میں گھومتا تھا، مگر اس کو وراثت کا مسئلہ بتانے والا کوئی عالم دین نہیں ملتا تھا۔ جو کوئی بھی عالم نما دکھتا بغیر کسی دعوے جرم کے، اس کے لیے حکم یہی تھا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ حال دلی کا ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ جہاد جو در حقیقت آزادی وطن کے لیے دوسرا جہاد تھا، یہ بھی کسی وجہ سے ناکام ہوا۔ اس جہاد کی پاداش میں علماء کو گرفتار بھی کیا گیا اور کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء جو گرفتار ہوئے تھے 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم بچے جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے، انگریزوں کے خلاف جام شہادت نوش کر گئے، انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ان کے بچے یتیم ہو گئے، وہ بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی پوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانے کے لیے بھی دیں گے، پہننے کے لیے بھی دیں گے، رہنے کے لیے بھی دیں گے، ہم تمہیں مفت پڑھائیں گے بھی، مفت کھلائیں گے بھی، مفت رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم تم کو ذہنی اعتبار سے انگریز بنائیں گے۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آباء و اجداد نے انگریز دشمنی میں جہاد، آزادی میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اب حالات یہ تھے کہ انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کو انگریز کا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر ہمارے علماء نے سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ 2 جہادوں میں مجاہدین شہید کر دیے گئے، اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جہاں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے مجاہدین تیار کرنے ہیں۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی اور بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچے کو مفت پڑھائیں گے، مفت سکھائیں گے، مفت پہنائیں گے، کھانے کے لیے بھی دیں گے، رہنے کے لیے بھی دیں گے، اور اس کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اور ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرح جہاد آزادی کے لیے مجاہدین بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور بوریہ نشین تھے، ان کے پاس اگر صبح کھانے کے لیے ہے تو شام کو نہیں، شام کا ہے تو صبح کو نہیں۔ ان لوگوں نے یہ کیسے پلان بنایا دیا کہ اس مدرسے کے اندر سب کو مفت رکھیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت پڑھائیں گے۔ یہ قابل حیرت بات تھی کہ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا اور قوم کو پیغام دیا کہ اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو اس مدرسے کو زندہ رکھیں۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے قوم کو یہ بتلایا کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ زندہ ہے اور آپ کی اولاد زندہ ہے، آپ کے گھر میں اسلام کی روشنی زندہ ہے اور آپ آزاد ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ مدرسہ مر گیا یا یہ شہید کر دیا گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی موت ہو گئی اور آنے والی نسلیں ختم ہو گئی۔ جنگ آزادی، اسلام کی آبیاری، وطن کی حفاظت، اسلام دشمن طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں مجاہدین آزاد کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا
جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلائی۔ اگر پوچھا جائے کہ ان میں سب سے پہلے سپوت اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے مایہ ناز سرمایہ کون ہے، تو جواب حضرت شیخ الہند ہوگا، جو دیوبند کے رہنے والے ہیں۔ مولانا محمود حسن صاحب ہیں، پستہ قد، دبلا پتلا آدمی، لیکن اس شخص کے دل کے اندر کیسی آزادی وطن کی آگ تھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی جات متحدہ کا انگریز گورنر مسٹن کہتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا، اور ان کو آخر تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ تحریک کون چلا رہے ہیں۔ انگریز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے رہے، لیکن شیخ الہند کا دماغ تھا جو انگریزوں کی سمجھ سے بالا تر تھا، اور انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے اور جید علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے انگریزی حکومت کی ناک میں دم کر دیا۔ شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں اسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بھی تھے، جو شیخ الہند کے خاص شاگرد اور خاص خادم کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے شیخ الہند کی خاطر جیل جانا ضرور سمجھا اور شیخ الہند کی خدمت کے لیے جیل کی صعوبتوں کو کاٹا۔ سامعین کرام، یہی جنگ آزادی کے اصل ہیرو تھے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ یہ انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوا، اس لیے کہ 1857 کے جہاد کو برپا کرنے والے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی تھے۔ ان دونوں سے وراثت کے اندر آزادی وطن کے جذبات، آزادی وطن کی آگ حضرت شیخ الہند میں آئی تھی۔ حضرت شیخ الہند کے استاد حضرت نانوتوی ہیں اور ان کے مربی حضرت گنگوہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی آزادی وطن کے لیے لگا دی۔ شیخ الہند آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد بنے۔ ساتھ ہی انہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم اور ایک جماعت تیار کر کے باضابطہ تحریک آزادی شروع کی۔ تحریک میں یہ تحریک روشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ الہند نے اس تحریک میں رنگ روغن بھرنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا۔ دوسری طرف حضرت شیخ الہند خلافت اسلامیہ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ سامعین کرام، شیخ الہند کی یہ تحریک اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو ہندوستان کب کا آزاد ہو گیا ہوتا، لیکن قدرت ابھی اور قربانیاں چاہتی تھی۔ شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے ریشمی خطوط یعنی ریشمی رومال تحریک کے خطوط پکڑے گئے اور حجاز مقدس ہی سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کو مالٹا میں بھیج دیا گیا۔ شیخ الہند جب مالٹا سے رہا ہو کر آئے تو عام منظر نام بدل چکا تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمعیت علماء ہند کو مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ دے اور تشدد کو چھوڑ کر عدم تشدد کا نعرہ لگائے۔ شیخ الہند کی وفات کے بعد ان کے شاگرد خاص رفیق مالٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند کے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب وغیرہ نے ان کے نقش قدم پر چل کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ یہ ایک سوال ہے کہ جمعیت علماء ہند کی ضرورت کیوں پڑی اور شیخ الہند نے اس کو کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جد و جہد آزادی میں کوئی ایسی مشترکہ تحریک نہیں تھی جس کے بینر تلے مسلک و مذہب کی قید سے آزاد ہو کر محض ایک ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر یہ لڑائی لڑی جائے۔ ملک کا یہی نقشہ تھا کہ 23 نومبر 1919 میں بمقام دہلی خلافت کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کے کونے کونے سے علماء کرام تشریف لائے، ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت شیخ الہند کی مالٹا کی جیل سے رہائی کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر حضرت شیخ الہند ہندوستان آ کر مکمل آزادی وطن کی تحریک کو چلا سکیں۔ چنانچہ اسی وقت فیصلہ لیا اور امرتسر میں ہندوستان کے ممتاز علماء نے جمع ہو کر جمعیت علماء ہند کی بنیاد 1919 میں رکھی اور شیخ الہند کے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو عارضی صدر منتخب بنایا گیا۔ حضرت شیخ الہند 1920 میں مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے اور اسی سال دہلی میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ جلسہ ہوا، جس میں ان کو جمعیت علماء ہند کا مستقل صدر بنا لیا گیا۔ آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں خاص طور پر علماء کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے اور تمام اجتماعی اور انفرادی شعبوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔
جو لوگ مدرسوں میں سبق پڑھا کر حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کے حق کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں۔ اس اجلاس کے 12 روز کے بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، حضرت شیخ الہند کے بعد جمعیت علماء ہند نے حالات کے مزاج کو سمجھتے ہوئے فراست ایمانی پر مبنی ایک حکمت عملی اختیار کی اور فرقہ وارانہ ذہنیت کے پھیلتے زہریلے اثرات کو روکنے کے لیے برادران وطن پر مشتمل تنظیم کانگریس سے اتحاد کر کے ملک کی مکمل آزادی کے لیے فرقہ و مذہب کی قید سے آزاد ہو کر لڑائی شروع کی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے آزادی کے حوالے سے اپنے استاد کی کڑھن اور بے چینی کو جذب کر لیا تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے سینہ اور دل کے اندر استعماری قوتوں کے خلاف جو آگ سمائی تھی اس کو اور تیز تر کر دیا اور جہاد آزادی کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ استاد محترم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت مدنی مکمل طور پر ملک کو آزادی دلانے میں لگ گئے۔ اپنے استاد کی فکر کو آگے بڑھانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کارنامہ رہا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ سامعین کرام، اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنی 80 سالہ زندگی میں کم و بیش 9 سال انگریز کی جیل میں گزارے، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر 8 دن کے اندر آپ کا ایک دن جیل میں گزرا ہے، اور اس کے اندر قید تنہائی بھی ہوئی، صعوبتیں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کس جیل میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، تو فرمایا کہ سابرمتی جیل گجرات کے اندر قید بڑی بامشقت تھی۔ ان کی قیادت میں جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی گئی، یہ لوگ انڈین نیشنل کانگریس کے بنیادی لوگوں مثلاً موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی جی سے برابر عہد لیتے چلتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور کانگریس بھی حضرت حسین احمد مدنی سے وعدہ کرتی رہی کہ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کے امام باڑے، مسلمانوں کے قبرستان، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب، سب چیزیں محفوظ رہیں گی۔ یہاں مسلمانوں کو دلاسا دلاتی رہی، اول امور کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ ان لوگوں کا تیقن اور دانشمندی دیکھیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک کی اکثریت ہندو ہے، اور آج سے نہیں 800 سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اکثریت تو ہندو ہی کی تھی، وہ بدل تو نہیں گئی تھی، لیکن دستور ہندوستان کا سیکولر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو عجیب و غریب عقل و دانش سے نوازا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا، اسلام کے نام پر ایک دوسرا ملک بن گیا۔ اس ملک کے بن جانے کے بعد قدرتی طور پر یہ مسئلہ اٹھنا تھا کہ جب اسلام کے نام پر مسلمانوں نے اپنا ایک حصہ لے لیا ہے تو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے۔ چنانچہ ہندوؤں کے قد آور لوگ جو برابر آزادی میں شریک تھے، انہوں نے ہی یہ آواز اٹھائی کہ ملک کا دستور سیکولر اسٹیٹ نہ بن کر ایک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ جمعیت کے اکابرین اس رائے کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو دستخط تم نے کیے، ہم نے کوئی دستخط نہیں کیے۔ آزادی کے بعد جمعیت علماء ہند نے بہت اہم کردار نبھایا۔ ملک کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مشرقی پاکستان چلی گئی اور ایک بڑی تعداد مغربی پاکستان چلی گئی۔ اب پنجاب اور پنجاب سے ملحقہ حصوں کے اندر جو مسلمان رہ گئے تھے وہ مظلوم و مغلوب ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا دین و ایمان محفوظ نہیں رہے گا، تو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی ہوئی، مولانا آزاد بھی اس میں موجود تھے۔ جمعیت علماء نے ایک پروگرام یہ پیش کیا کہ ہمیں الملک کے اندر بسے ہوئے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مولانا آزاد فرمانے لگے کہ میرے بھائی جمعیت علماء نے اگر یہ کام کر لیا تو قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ چنانچہ یہی بات طے ہو گئی کہ کل تک یہ لوگ ملک کی آزادی کے لیے کام کرنے پر ڈوبے ہوئے تھے اور دن رات ایک کر رکھا تھا، لیکن جب ملک آزاد ہو گیا، ملک کی آزادی کے بعد فوراً یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے ہماری زندگی کا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم خالص مذہبی کام کریں گے۔ اور حضرت مدنی رحمہ اللہ نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا تھا کہ مدارس کو قائم کیا جائے اور آباد کیا جائے۔ چنانچہ 1947 سے 1957 تک کل 10 سال تک
دن رات آپ ہندوستان کے حصے حصے میں گھومے، مدرسے اور مکاتب آپ نے قائم کرائے اور انہیں قیام کرنے کی ترغیب دلائی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک مدرسے اور مسجدوں کی تعداد میں گاؤں گاؤں اور شہر شہر اضافہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج اس ملک کا مسلمان اپنے تشخص اور اسلامی شکل و صورت کے ساتھ زندہ ہے۔ ملک کا مسلمان اپنے دین کے نام پر ایک ایک جلسے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے انہی اکابرین کی دین ہیں کہ ملک کے اندر اسلام زندہ جاوید ہے۔ ہندوستان کی روح اور آئین کے خلاف آج طاقت کے نشے میں جو لوگ ناانصافی کر رہے ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں، اور انشاءاللہ کل اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ حقیقت سے پردہ اٹھے گا، اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اگر رات ہے تو اسے جانا پڑے گا، اگر دن ہے تو اسے بھی ڈھلنا پڑے گا۔ اس لیے اگر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان دنیا میں ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان 1400 سال سے اسی نشیب و فراز میں زندہ ہے۔ زمانے نبوت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر اسی طرح کے طلاطم اور موجیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن مسلمان ختم تو نہیں ہوا۔ اسلام دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن اسلام ختم ہوگا اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اور ہمیں اس ملک کے ہر رہنے والے برادری سے محبت ہے، ہر چھوٹے بڑے شخص سے محبت ہے، ہر ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی سے محبت ہے۔ جو لوگ اس ملک میں فرقہ وارانہ تشدد پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم خلاف ان لوگوں کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس لیے اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں کسی دوسرے نے نہیں دی۔ اس لیے یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب کا یہ ملک ہے۔ اس ملک کے اندر امن اور شانتی کا پیغام عام ہم سبھی کو کرنا ہے۔ آج ہم سب آزاد ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی ہزاروں سالوں زندگی سے بہتر ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کی نعمت ہے کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم آزاد ہیں۔ ایک آزاد ملک کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے، اسی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ہم سبھی کو مل جل کر رہنا ہے، پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اور آپس کی پھوٹ کو ختم کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے، کاہلی کو ختم کرنا ہے۔ فرقہ وارانہ جو لوگ ہیں جو آپس میں ہندو مسلم کے نام پر لڑاتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر کو ختم کرنا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے اور اپنے ملک کے جان اور مال سے حفاظت کریں گے، اور جب جان یا مال کی قربانی کی باری آئے گی تو انشاءاللہ جان اور مال کی قربانی بھی دیں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وطن کی خاک ذرا ایڈیا رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڈیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔